نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت باسعادت 5 جمادی الاولیٰ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام جناب صدیقہ کبریٰ کی بڑی صاحبزادی اور امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھیں۔ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد جناب مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ ان کو حضرت امیر المومنین کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا کہ ان کا نام تجویز فرمائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سبقت کر سکتا ہوں؟ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور ان کی خدمت میں نام تجویز کرنے کی درخواست پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خداوند عالم پر کس طرح سبقت کر سکتا ہوں؟ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ درود و سلام کے بعد کہا کہ خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ اس مولودہ کا نام زینب رکھ دیجئے کہ خدا نے ان کے لیے یہی نام تجویز کیا ہے۔ پھر جبرائیل نے ان مصائب علام کی خبر دی جو اس مخدومہ پر وارد ہونے والے تھے۔ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا، جو میری اس بیٹی کی مصیبت پر روئے گا وہ اجر و ثواب میں اس کے بھائی حسن و حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونے والے کی مانند ہوگا۔ جناب زینب علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: صدیقہ صغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عابدہ آل علی، شریکۃ الحسین اور مشہور کنیت کلثوم ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور خاندانی عظمت و جلالت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے، جس کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام، والدہ مائدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ایک بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دوسرے حسین علیہ السلام سید الشہداء اور انہی بزرگواروں کی آغوش تربیت میں نشو نما پائی ہو، اور جسے امام زین العابدین علیہ السلام عالمہ غیر معلمہ اور فہمت غیر مزمہ کا جلیل القدر لقب عطا فرمائیں۔ امام کے اس کلام حقیقت ترجمان سے یہی واضح یہاں ہوتا ہے کہ صدیقہ صغریٰ علیہ السلام علم لدنی کی مالک تھیں۔ زینب عالیہ کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ سچ ہے، وہ زینب عالیہ علیہ السلام جس نے بڑے ہو کر شریکۃ الحسین علیہ السلام بننا تھا، بعد واقعہ کربلا مثالی کارہائے نمایاں انجام دینے تھے۔ ان کا بچپن ہی ان کے مستقبل کے درخشاں و تاباں ہونے کی کمازی کر رہا تھا۔ جناب حضرت علی علیہ السلام ان کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے اور دل بہلانے کے لیے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا، بیٹی کہو ایک، بی بی نے کہا واحدن، پھر فرمایا بیٹی کہو دو، بی بی خاموش ہو گئیں۔ فرمایا، تکملی یا قرۃ عینی، میری آنکھ کی ٹھنڈک بیٹی بولو۔ بی بی نے عرض کیا، بابا جان مجھ میں طاقت نہیں کہ جس زبان سے ایک بار ایک کہہ دیا اسی زبان سے اب 2 کہوں۔ بی بی کا یہ شگفتہ اور معاہدانہ جواب سن کر حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور بی بی کو سینے سے لگا لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ خانہ سیدہ سلام اللہ علیہ اسلام کی تعلیمات کا پہلا مکتب تھا، اسی لیے سیدہ کی یہ بیٹی مدینے کی عورتوں کے لیے ہر قدم پر نمونہ عمل ثابت ہوئی۔ تقویٰ، فراست عقل اور خوش انتظامی کے ساتھ ساتھ مدبرانہ صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بھائی بھی بہن کی مشاورت کو اہمیت دیتے اور خاندانی معاملات میں ان کی رائے کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ اس توقیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گھرداری اور خاندانی معاملات میں یہ چونکہ اپنی ماں کی قائم مقام، جانشین اور ان کی صفات کی حامل تھیں، اس لیے بھی بھائی ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب کبھی وہ ان بھائیوں کے پاس آتی، یہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور توجہ سے پیش آتے۔
پاکیزگی، عفت اور متانت کے تمام اوصاف ان کی ذات میں سمٹ آئے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا یہ سفر کس قدر احتیاط اور شرح اخلاق کے ساتھ طے کیا، اور خاص طور پر ابتدائی عمر سے بلوغت تک کا یہ زمانہ کس قدر احتیاط سے گزرا۔ یحییٰ مازنی، جو کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں، مدینے میں امیر المومنین کے پڑوسی رہے، کہتے ہیں کہ ہم نے مدینے کے قیام کے دوران نہ کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قد و قامت دیکھا اور نہ کبھی ان کی آواز سنی۔ یہ سب بزرگی، عظمت کردار اور بے مثل علمیت اس نمونہ عمل کی بدولت ہے جو ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے دامن تربیت، پیغمبر اسلام کے فیضان نظر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سایہ شفقت سے حاصل کی۔ والدہ کی وفات کے بعد جس توجہ سے اپنی اس محبوب بیٹی کی تربیت جناب امیر نے کی اور جو قربت اس بیٹی سے جناب کو رہی، یہ شرف و کرامت بھی اس تقرب کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ جناب امیر المومنین نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ کو اپنا مستقر بنایا۔ خانہ علوی کے اور افراد نے مدینہ چھوڑا، یہ بھی کوفہ تشریف لے گئیں۔ صلح حسن کے واقعات کے بعد مدینہ واپس آئیں۔ واقعات کربلا سے پہلے تو ان کے کردار کا کوئی بہت واضح عملی پہلو ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا، لیکن واقعات کربلا اور کربلا کے بعد واقعات میں ان کے شخصی اوصاف کا حال نمایاں نظر آتا ہے۔ کربلا کے بعد اہل بیت پر جو سخت دن آئے، خاص طور پر کربلا سے واپسی پر مدینے پہنچ کر خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن روح فرسا واقعات کا سامنا تھا، ان میں جناب زین العابدین علیہ السلام کی عقل و فراست کے ساتھ ساتھ ان بی بی علیہ السلام کی ضیافت عقل نے بھی بھرپور رہنمائی کی۔ انتقام خون حسین علیہ السلام کے لیے ہاشمی جوانوں میں جو لہر اٹھی، اگر امام سید سجاد بھی اس لہر میں شامل ہو جاتے، جیسا کہ ان پر اپنے بعض عزیزوں اور طرفداروں کی جانب سے ایسا کرنے کے لیے مسلسل تقاضا بھی تھا، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی عقیدہ و مسکہ خاتون، صبر و تحمل و احتیاط و انتظار کی ہدایت کرنے والی شخصیت ان کے درمیان نہ ہوتی اور جناب سید سجاد ان لوگوں کو اس امر سے روک نہ لیتے، جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کربلا کے بعد واقعات میں جس اعلیٰ عزم و استقامت اور تدبر و تحمل سے کام لیا، وہ ایک ایسی مثال ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بقول ابو الفرج اصفہانی فی الاصل زینب بنت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی بعد از امام حسین علیہ السلام ذمہ دار اہل بیت تھیں۔ وہ تمام فیصلے، وہ تمام اقدامات جو کربلا کے بعد اہل بیت سے متعلق تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مرہون منت تھے۔ خاص طور پر کربلا سے کوفے سے شام اور پھر شام سے مدینے واپسی تک جو معاملات درپیش آئے، ان سب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نہایت دور اندیش، زیرک اور سلیم القلب خاتون تھیں۔ یہ انہی کا فیضان عقل تھا جس کے سبب وہ کربلا کے بقیت السلف لوگوں کو بحفظ امان بچا لائیں۔ ان کی طبیعت میں حمیت و غیرت اور عزت نفس کو جو واقعات نظر آئے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جبر و استعمار و بربریت کے مقابل انہوں نے کبھی سپر نہیں ڈالی۔ ہر دربار، ہر تخت و تاج کے روبرو انہوں نے گردن اٹھا کر بات کی۔ ایسے ہی کسی واقعہ کے پس منظر میں امام زین العابدین نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، شکر اللہ کا کہ آپ معاملات کو سمجھنے اور ان سے بخوبی گزرنے کی کامل صلاحیت رکھتی ہیں۔ آپ وہ عالمہ ہیں جو کسی استاد کی محتاج نہ ہو۔ بحمدللہ عالمات غیر معلمہ، عقل اور فہم فراست کے ساتھ ساتھ آپ میں زہد و تقویٰ، عبادت و قناعت، صبر و شکر اور حمایت دین کا ویسا ہی بے مثل ولولہ موجود تھا جیسا کہ آپ کے بھائی حسین علیہ السلام میں ہے۔ یہ اسی حسین کی بہن ہیں جس نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ مناسب وقت پر موضوع فیصلہ کرنا اور معاملہ فہمی سے کام لینا ان کی شخصیت کا لازمہ تھا۔ اس حوالے سے ان کے ایک قابل ذکر اقدام کا بعض بڑی تعریف و تحسین کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بلند حوصلگی، استقامت، ارادوں کی پختگی اور برداشت کا وہ بے مثل مظاہرہ خاتون کربلا نے دکھایا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ زینب بعد کربلا زینب نہیں تھیں۔ انداز و اعتبار، افتخار و اعتبار کے لحاظ سے ہو بہو مثیل حسین علیہ السلام ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی حکیمانہ فراست کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ثانیہ کربلا کے واقعات میں سے ہر واقعے سے کوئی خاص دقیقہ، کوئی خاص ایک بات، کوئی ایک لمحہ وہ اپنے رد عمل کے لیے اختیار کرتیں، باقی اجزاء کے واقعہ کو تحمل کے ساتھ نظر انداز کر دیتیں۔ کسی کردار کا یہ ایک ایسا بڑا وصف ہے جس کے ذریعے غیر ضروری تصادم اور نقصانات سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کردار کا یہ روشن پہلو اس واقعے میں دیکھا جا سکتا ہے جب کشاکشاں ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پہلے سے ہی یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ نہایت خستہ حال
بے رنگ سے کپڑے پہن لیے تھے تاکہ پہچانی نہ جائیں۔ سب بیبیاں سامنے لائی گئیں تو ابن مرجانہ نے پوچھا، تم میں زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ سوال 3 دفعہ دہرایا گیا۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو قیاساً اس نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ شاید فضا سے رہا نہ گیا اور کسی نے بتلا دیا، یہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہیں۔ وہ فاتحہ مندانہ انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اب تک خاموش تھیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سر دربار لائے جانے پر وہ ضبط کیے رہیں۔ ابن زیاد کی ہر گستاخی پر انہوں نے تحمل اختیار کیا۔ جب اس نے بنت علی سلام اللہ علیہ کی نشاندہی پر اصرار کیا تب بھی وہ چپ رہیں، لیکن جب اس نے یہ کہا اللہ نے تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا، وہ نہایت تمکنت و تفاخر سے بولیں، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے مد نظر ہمیشہ سچائی نہ رہے۔ وہ ہم نہیں ہیں، ہمارا غیر ہے۔ اس واقعے کی بات جزیات میں سیدہ کا خاموش رہنا ان معنوں میں تھا کہ ابن زیاد کے طرز عمل سے محض ان کی ذات گرامی پر کرب وارد ہوتا تھا، لیکن اب جب اسلام کی حرمت کی بات آئی اور دعوت توحید پر حرف آنے لگا تب ان سے خاموش نہ رہا گیا۔ بنت علی سلام اللہ علیہ نے حسین علیہ السلام کے جادہ استقامت پر قدم بہ قدم سفر جاری رکھا، کسی مشکل پر، کسی تکلیف دہ سلوک پر آہوزاری نہ کی۔ اگر وہ بھی رو دیتی، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تو پھر بے وارث عورتوں اور یتیم بچوں کو دلاسا کون دے سکتا؟ راہ مستقیم پر اس سفر کی تربیت گاہ وہی تھیں جو حسین علیہ السلام کو میسر آئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تو منظر کچھ ایسا خوشگوار تھا۔ 5 برس کی تھیں کہ نانا نے انتقال کیا، پھر ماں دنیا سے رخصت ہوئیں، بابا کے پاؤں خلافت کے ہنگامہ انتخاب میں کچلے گئے، دوست داران اہل بیت سے امت کی ناشناسی دیکھی، پھر ابن ملجم کی تلوار نے یتیم کر دیا۔ بھائی حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جاہ و منصب کے خریداروں کے ہاتھوں محراب عبادت میں گوشہ گیر ہو گئے۔ پھر یزید کا خط ولید کے نام آیا۔ حسین علیہ السلام مدینے سے نکل کھڑے ہوئے، یہ ماجائی ساتھ ساتھ تھی۔ اس طرح حسین علیہ السلام کی یہ بہن ان سارے کربناک دل دوز واقعات سے گزر کر منزل کربلا تک آ پہنچیں۔ عبادت، صبر و شکر اور حمایت دین کی مثالی درسگاہ سے فارغ التحصیل یہ زینب سلام اللہ علیہ اسی حسین علیہ السلام کی بہن تھیں جس نے المون اولا من رکوب العار کا ولولہ انگیز نعرہ دیا، جس نے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو بہتر سمجھا۔ وہ بلا یزید کی اسلام کے لیے یہ توہین امیز گفتگو محض اس لیے خاموشی سے سن لیتی کہ نیزہ کی نوک سے اس کے بازو نہ چھید جائیں۔ جب یزید نے دربار میں یہ شعر پڑھا، بنی ہاشمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول اقتدار کا ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ کاش میرے بدر کے مقتول بزرگ دیکھتے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوا کس طرح میرے نیزوں کی نوک پر ہیں۔ یہ سن کر علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی کو جلال آیا۔ غیر ایمانی سے دل و دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ وہ کھڑی ہو گئی اور بولی، کتنا سچا ہے میرا پروردگار جس نے کہا، اور آخر میں یہ نوبت پہنچی کہ جو برے اعمال کرنے والے تھے آیات خداوندی کی تکذیب کرنے اور ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ اے یزید، کیا تو نے گمان کر لیا کہ تو ہم پر زمین و آسمان کے راستوں کو تنگ کر دے گا، یا یہ کہ ہم اسیر کر لیے گئے اور قتل ہو گئے؟ یہ کہ وقتی کامیابی، یہ ظاہری فتح تیرے لیے کوئی تائید عزتی ہے کہ ہم حقیر اور تو مکرم قرار دیا گیا؟ تو خداوند عالم کا یہ فرمان بھول گیا کہ نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں وہ کسی بہتری کے سبب ہے۔ ہم تو صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا شوق دل کھول کر پورا کر لیں۔ تیرا دل تو انسانی غیرت اور اسلامی حمیت سے یکسر آری ہے۔ تو نے اپنی کنیزوں کو تو چادریں اڑائی ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو در بدر بے مقطع چادر پھراتا ہے۔ نہ گھبرا، وقت معلوم آنے دے۔ اس وقت تو اپنے مشرک بزرگوں سے داد کا طالب ہے، کل تو بھی اسی گھاٹ اتارا جائے گا۔ وہ دن بہت نزدیک ہے جب منادی ندا دے گا کہ آئیں، ظلم کرنے والے اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَبِي مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ شکر خداوند بزرگ و برتر کا کہ اس نے ہمارے بزرگوں کا انجام رحمت و رافت سعادت پر کیا اور ہمارے اس آخری بزرگ کو شہادت سے سرخرو فرمایا۔ علی مرتضیٰ کی اس شیر دل بیٹی نے اپنی خطیبانہ قوت ایمانی، جرأت اور عفت و عصمت کی پرزور ہیبت سے حکومت کو دہلا کے رکھ دیا، اور اسے یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بنت علی کی اگر تقریر جاری رہیں تو کہیں وہ تحلیل ہو کر نہ رہ جائے۔ یزید پر جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کے اس جرأت مندانہ رویے کا ایسا اثر ہوا کہ قتل ہونے کے قریب تر یہ اسیر جن کے ہلاک کر دیے جانے کے تمام آثار و قرائن جمع کر لیے گئے تھے، رہا کر دیے گئے۔
نعمان ابن بشیر کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو باعزت و اکرام مدینے لے جائے۔ جو شخص امیر شام یزید کا بھیجا ہوا ان اسیروں کو لے کر اپنی حفاظت میں مدینے تک لایا، جب یہ مدینہ پہنچا اور واپسی کی اجازت چاہی تو بی بی زینب علیہ السلام نے وہ مال جو لشکر یزید نے لوٹ کر واپس دیا تھا، اس میں سے بعض قیمتی اشیاء اس شخص کو یہ کہہ کر دیں کہ ہمارے پاس مال دنیا سے اور کچھ ہوتا تو ہم تجھے اور دیتے۔ جناب زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 1.5 سال مدینے میں رہیں، پھر شام آئیں۔ یہاں ان کے شوہر کی جداد بھی تھی اور رہائش بھی یہاں بیمار ہوئیں اور 15 رجب 62 ہجری کو وفات پائی اور یہیں آپ کا مدفن ہے۔